کے لیے مشکلات لے کے آتا ہے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا عرصہ ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں یا بطور پاکستانی کے جو میں محسوس کرتا ہوں یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں کیا کہتا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس چوری روکیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کریں. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور انہیں دینا چاہیے، جو کروڑوں کما رہے ہیں اور وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں، آپ ان سے ٹیکس وصول کریں تاکہ وہ غریب آدمی پہ خرچ ہو سکے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ بجلی کی چوری روکیں تاکہ عام آدمی پہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو، کیونکہ لائن لاسز کے نام پہ پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنے محکموں کی جو گورننس ہیں وہ بہتر کریں تاکہ عوام تک کام کی ڈلیوری صحیح جائے، اور جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان پہ کنٹرول کریں. تو میرے خیال میں یہ باتیں ہمیں بحیثیت حکومت، بحیثیت قوم خود کرنی چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب نے اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 7 ہفتے میں جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، اب تقریباً 2 ماہ ہو جائیں گے، لیکن کیبنٹ کی تشکیل میں کچھ دن لگے تھے. اگر انہوں نے انفرادی کسی محکمے کی میٹنگز سب سے زیادہ لی ہیں سیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، تو وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے. تو ایف بی آر میں 2 طرح کے ایک وقت پہ ہو رہا تھا کہ ایک تو جو ایگزسٹنگ ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے گورننس بہتر کی جائے. دوسرا یہ تھا کہ جو اس کے لیگل ایشوز ہیں، لٹیگیشن ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ 2700 ارب روپے کے جو ٹیکس ہیں، 2700 سے کچھ زیادہ ہی ہے رقم، 2700 ارب. ہم 50 ارب کے لیے بڑی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں کہ وہ فائنینشیل سپیس کہاں سے نکالی جائے. وہ ہمارے کمشنر انلینڈ ریونیو، ٹیکس ٹریبیونلز اور اعلیٰ عدالتوں میں جو سٹے آرڈرز ہیں ان کی نظر ہیں، اور وہ ریکوریز جو ہیں وہ رکی پڑی ہیں. وہ سارے کیسز ایسے نہیں ہوں گے جو فوری طور پہ حل طلب ہیں. کچھ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ اسیسمنٹس بھی ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، لیکن ان کا کنسرن یہ تھا کہ واٹ ایور دی سچویشن میں بھی ان کے فیصلے ہونے چاہیے، اور فیصلوں کے لیے ایک میکنزم کی ضرورت تھی. کہتے تھے جی کہ قانون میں کچھ ایسی منہ شگافیاں ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور فیصلے نہیں ہو پاتے. تو آپ نے دیکھا جو پارلیمنٹ نے پہلا قانون پاس کیا ہے گزشتہ ہفتے، بلکہ سوموار والے روز، وہ جو تھا وہ اسی بابت تھا کہ جو ٹیکس ٹریبیونلز ہیں، ٹیکس ریلیٹڈ جو لٹیگیشن ہے اس میں ہم نے ترامیم کی ہیں. پہلے سارے کیسز اسیسمنٹ کے بعد کمشنر اپیلز کے پاس جاتے تھے جو انٹرنل ہیرارکی ہے، پھر وہاں سے ایک اور اپیل تھی جو کہ ان لینڈ ریونیو ٹریبیونلز میں جاتی تھی. اس کے بعد ایک ریفرنس ہے جو کہ ہائی کورٹ میں دائر ہوتا ہے، اور وہ صرف کویسچن آف لاء پہ تھا. ان کو سارا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں اتحادی جماعتوں کی بھی نمائندگی تھی، ہمارے ملک کے اعلیٰ قانون دان اس میں بیٹھے. انہوں نے پرو بونو یہ کام کیا. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان ٹیکس بار کونسل کو بھی اس میں شریک کیا گیا، اور ہم نے وہ 4 ہفتے میں جو ترامیم تھی تیار کی. پارلیمنٹ نے انہیں منظور کیا ہے. اب اس طرح سے ہے کہ تقریباً 2 کروڑ تک کی جو ٹیکس لائبلٹی ہے اس کی اپیلیں کمشنر انکم ٹیکس کے پاس جائیں گی، یا سیلز ٹیکس کے میٹرز ان کے پاس کمشنر لیول پہ. اس سے اوپر والی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹریبیونلز میں جائے گی. ٹریبیونلز میں جوڈیشل ممبرز کا جو تعیناتی کا اختیار تھا وہ وزیر اعظم کا کلی اختیار تھا. وہ اختیار وزیر اعظم نے کہا ہے نئے ڈسپنسیشن میں انہوں نے چھوڑا ہے. انہوں نے کہا یہ اوپن میرٹ پہ اور کمپٹیشن کے ذریعے ہونا چاہیے. اس میں ہم پرسکرائب کر رہے ہیں مینرز. ٹیسٹنگ ایجنسی ہے، کوئی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا لکھا گیا اس میں، یا کوئی بھی اس لیول کی، وہ لامز ہو، وہ آئی بی اے ہو، وہ ناسٹ ہو، کوئی اور ایسا ادارہ ہو، وہ کریں گے. اور پھر انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کمیٹی جو ہے ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ، اس کا کانسیپٹ دیا اس میں، اور تاکہ وزیر اعظم کے سیاسی حوالے سے اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو. تو انہوں نے خود یہ اختیار چھوڑا کہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے شروع کریں. اس پہ سر پہلے 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹس پولیٹیکل بن جاتی تھیں، پھر لوگ دوبارہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی تھی. اس کو ہم نے ایج کے ساتھ بریکٹ کر دیا ہے 60-62 کے ساتھ، لیکن ساتھ میں پرفارمنس ریویو کمیٹی اسی طرح کی ایک تشکیل دے دی ہے جو کہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہوگی، اور اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو ہر ممبر کی جو پرفارمنس ہے عدالتی کام کی وہ دیکھ کے ان کے ایکسٹینشن کی رپورٹ کریں گے، یا ان کو کہیں گے کہ جی بہت شکریہ، خزانہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کوئی اور کام کریں. تو یہ اچھی چیزیں ہیں.
اچھی شروعات ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان کی پارلیمان کو کہ انہوں نے تعاون کیا، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، شور بھی مچا آپ کے سامنے. ہم نے 10 دن دیے پورے قومی اسمبلی میں لے کرنے کے بعد سینٹ میں لے کے گئے، ممبرز کے ٹیبلز پہ کاپیز تھیں، کچھ لوگوں نے تجاویز دی، سینٹ نے کچھ ریکمنڈیشنز دیں، فاروق نائک صاحب اور علی ظفر صاحب کی طرف سے آئی تھیں، ان پہ بھی ہم نے غور کیا، ان کو شامل کیا ہے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ تھی. دوسرا بہت زیادہ ایشو ہے جو گورننس کا ہے ود ان دی ایف بی آر. تو پچھلے دنوں میں کچھ تبادلے تقرریاں ہوئی ہیں کافی میسو لیول پہ، تو اس پہ کہا گیا کہ جی یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں اس طرح کیا گیا ہے، یہ ان کے حقوق کا تو نہیں اس میں پامالی ہو گئی، اور ان کو سنوائی نہیں، انہیں سنا نہیں گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی سٹگما نہیں ہے کسی کو کسی چارج کے اوپر، یہ ساری ازمپشنز ہیں کسی چارج پہ کہ کوئی رشوت لیتا پکڑا گیا ہے یا نہیں لیتا پکڑا گیا، اس پہ نہیں بدلا گیا. کسٹم سروس کی جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے سکیل کے اوپر، یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوا ہے یا نیچے تک جائے گا. یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کی استعداد دیکھتے ہوئے، لوگوں کی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے ان کی پوسٹنگز ڈیسائیڈ کی جائیں، اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایک جامع ایکسرسائز کروائی محکمے سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو جس حد تک پرائم منسٹر صاحب کی اپنی انپوٹ تھی محکموں سے وہ لی، جو لوگوں کی شکایات تھی ان کو سامنے رکھا. اس میں کچھ رپورٹس کا بھی عمل دخل ہوگا، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز والی یہ ٹرانسفرز نہیں ہیں. یہ ٹرانسفرز ہیں جو کہ حکومت کی اور ایف پی آر کی ڈومین میں ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تعیناتی کا اختیار اس کے محکمے کے پاس ہوتا ہے. یہ کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں لکھا کہ میں اگر ملازم ہوں پی ٹی وی کا تو میں نے اسلام آباد اسٹیشن پہ ہی، اگر میں جنرل پول میں ہوں تو میری ضرورت اگر لاہور کو ہے تو مجھے وزیر اطلاعات لاہور بھیجیں گے، اگر میری ضرورت کوئٹہ میں ہے مجھے کوئٹہ بھیجیں گے، اگر میری ضرورت فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی ہے تو مجھے جانا چاہیے وہاں پہ. تو یہ بھی اسی قسم کے تبادلے ہیں. اس میں کوئی یہ امپریشن کہ یہ کوئی سٹگماٹائز کیا گیا ہے یا لوگوں کے خلاف ای اینڈ ڈی کی پروسیڈنگ شروع ہو گئی ہیں ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کی، یہ بات نہیں ہے. ان کی پرفارمنس بیسڈ ہیں یہ ساری، اور جو لوگ ماضی میں اچھا کام کرتے آئے ہیں اور انہیں سائیڈ لائن پہ رکھا گیا فار سرٹن ریزنز یا ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے انہیں موقع دیا گیا ہے، وہ جن کی یوں سمجھ لیں کہ کوئی سفارش میں کمی ہو یا اس طرح کا، تو انہوں نے فری ہینڈ دیا ایف بی آر کو کہ آپ میرٹ بیسڈ پوسٹنگ ٹرانسفر کریں اور پرفارمنس چاہیے مجھے محکمے سے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیوٹیز میں ہیرا پھیری، انڈر ویلویشن، اسمگلنگ، یہ سارے ایشوز ہمارے ہیں. ٹیکس چوری ہمارا ایشو ہے، انکم ٹیکس نہ دینا ہمارا ایشو ہے، کم انکم ٹیکس دینا ہمارا ایشو ہے. اب ساری چیزیں محکموں نے ایڈریس کرنی ہیں. اس کے لیے با یک جنبش قلم آپ کلیریکل سٹاف سے لے کے ڈائریکٹر جنرل تک یا چیف کمشنرز تک یا چیف کلیکٹرز تک تو چینج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اوپر سے شروع کریں گے تو آپ کی نیت بھی نظر آئے گی کہ آپ اصلاح چاہتے ہیں کہ اگر دا مین آف دا ایٹ دا ٹاپ ٹھیک بیٹھا ہے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا، نیچے تک چیزیں جائیں گی. تو اسی لیے اوپر سے شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن ریسٹ شور کے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. پوسٹنگ ٹرانسفر میں سروس لاز بڑے کلیئر ہیں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے. ایون پروموشن بھی فٹنس پہ اور پرفارمنس پہ ہوتی ہے، اس میں بھی لاء میں یہی لکھا ہے. تو اس پہ اگر کوئی اعتراض ہے، کل سنا تھا اخبارات کے ذریعے کہ جو آفیسرز ایسوسی ایشن انہوں نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، ضرور جہاں کہیں پہ کوئی ہارڈ شپ ہے اس کو محکمہ ایگزامن کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس ساری ایکسرسائز میں کوئی ایسا ایکشن جو کسی کو داغدار کرتا ہو بغیر ٹرائل کے یا بغیر پروسیڈنگ سے. وزیر اعظم صاحب اس پہ یقین نہیں رکھتے. کسی شخص کو کرپٹ ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے، کسی کی طرف انگلی اٹھا دینے سے وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ اختیار حکومت کا اور محکموں کا ہے اور رہے گا انڈر دی پریزنٹ اسکیم آف لاء کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز محکمے کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کون سا آفیسر اسے کس جگہ پہ چاہیے، اور پھر روٹیشن پالیسیز ہوتی ہیں کہ ایک ایک جگہ پہ اگر ایک ہی بندہ 3 4 پوسٹنگز کر چکا ہے تو اس سے ایک خدشات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ عزم ہے کہ جو ہماری معاشی بحالی ہے اس میں ایف بی آر کا بہت بڑا رول ہے. ایف بی آر کی
ڈیموکریٹائزیشن اسی کا حصہ ہے، اس کی ری ویمپنگ اسی کا حصہ ہے، قوانین میں ترامیم اسی کا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس عزم اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آنے والا جو معاشی سال ہے 1 جولائی سے شروع ہوگا، پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں، ریکوریز میں، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے، اس میں تفاوتیں ختم کرنے سے، ٹیکس پیئر کی مشکلات دور کرنے سے، ایک زیادتی یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں سارا زور انہیں پہ آ جاتا ہے. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب بڑے کلیئر ہے، اور ان کی کابینہ میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ ہمیں ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے. جو پہلے دے رہے ہیں آپ انہی سے لیے، سیلریڈ کلاس ہے، ان کو پہلے ٹیکس دے کے وہ جا رہے ہیں، آپ کہیں جی نہیں آپ اسے اور لینا ہے، یہ نہیں ہوگا. اس کو براڈن کریں، بلکہ اگر قوم ٹیکس دینا شروع کر دے، ہمارا بیس بڑا ہوگا، پول بڑا ہوگا، تو شاید ٹیکس لیبز بھی نیچے آئیں گی. اس کی وجہ سے ظاہر ہے آج اگر ہم 10,000 ارب اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے بہت نیچے ہے، میں فگرز نہیں دوں گا بیکاز یہ فائنانس منسٹر صاحب کا کام ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم 10 کی بجائے 14,000 یا 15,000 جب کلیکٹ کریں گے تو پھر ساروں سے بوجھ تھوڑا سا نیچے بھی آئے گا، اور پاکستان کی ضرورت مند اور غریب عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا، جو کہ ماڈرن پالیٹیز میں یہ ٹیکس نظام کا سب سے بڑا خاصہ ہے. بہت شکریہ جی.